یہاں پہ تنزیل آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ خود اٹ سیلف ایک کنٹروورشل پارٹی ہوا کرتی تھی, اور کس طرح جو ان کی پارٹی تھی جو اپیرنٹلی انہوں نے بنائی تھی پیپلز امن کمیٹی کے نام سے, وہ ان کے جھگڑے ہوتے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور بہت بے رحمی سے ایک دوسرے کے لوگوں کو یہ لوگ مارا کرتے تھے. یہ جے آئی ٹی میں بات موجود ہے کہ وہ ان کے لوگوں کو وہ ان کے لوگوں کو مارتے تھے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ کہ تھینک یو سو مچ. ہم تھوڑا سا ایک بات سمجھتے ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں شاہ خانزادہ کے پروگرام میں میں نے ابھی ڈیٹا نکالا 2010 میں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا, ان کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, پاکستان امن کمیٹی کے, یہ آن ریکارڈ ہے. شاہ خانزادہ کا پروگرام ہے, کوئی بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتا ہے. یہی پروگرام شاہ خانزادہ نے اس سے پہلے ذوالفقار مرزا کے ساتھ کیا تھا جس جو بڑا مشہور ہوا تھا, اور اس پروگرام میں بھی جو ہے وہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ جی یہ ہمارا پیپلز پارٹی اون کرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے ڈس اون کر دیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے, اور یہ شاید جب لوگ حد سے زیادہ باہر ہو جاتے ہیں آپے سے تو ڈس اون کر دیتے ہیں. مگر بات سے اب یہاں پر آ کے رکتی نہیں ہے. جب آپ ڈس اون کرتے ہیں تو پھر بات یہ کہ یہ تو 198 مرڈرز ہیں. اگر میں جو ابھی ان کی چیزیں پڑھ رہا ہوں, کنفیس کیا ہے, ابھی تو وہ کنفیشنز تو ہے ہی نہیں جو باہر ہیں. اچھا, پہلے آپ نے ایک اور سوال کیا تھا, میں پوائنٹس لکھ رہا تھا, میں ایک سے کر کے پوائنٹ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی 35 پیجز کی رپورٹ ہے. آج علی زیدی صاحب نے کہا یہ انکمپلیٹ رپورٹ ہے, میں نے 4 سگنیچرز کی ہوئی تھی اور 4 سگنیچرز والی تھی. انہوں نے کہا 6 سگنیچرز پہ مرتضی آپ نے دوبارہ ایک پریس کانفرنس بھی کی. سمجھنے کی بات یہ کہ پھر وہ جو جے آئی ٹی رپورٹ نکلی ہے وہ جے آئی ٹی رپورٹ کہاں گئی؟ اچھا, یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, چونکہ خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہے, جے آئی ٹی رپورٹ کی خود کی قانونی کیا افادیت ہے؟ ہم نے ابھی تک پاکستان میں دیکھا جے آئی ی رپورٹ سب سے پہلے جو بنائی گئی وہ پاناما لیکس میں آئی گئی, جس کی وجہ سے بڑا ایک انکشاف ہوا کہ جے آئی ٹی. اس کے علاوہ جے آئی ٹی رپورٹ صرف اے ٹی سی کورٹس جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ویٹیج دیتے ہیں, ادروائز نہیں, اپیرنٹلی اس کو ویٹیج, ادروائز ہم اس کی یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے جس میں ہم ڈبیٹ کبھی کسی اور پروگرام میں کریں گے کہ جے آئی ٹی رپورٹس کیا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جی عزیر بلوچ اگر یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اور ان کو ایران کے راستے جاتے ہوئے جو پکڑا گیا اور انٹرپول سے لے کر آئے, تو پھر تو کوشچن مارک یہ بھی اٹھتا ہے, کیونکہ عاصم غفور صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی بھی پریس کانفرنس موجود تھی جب انہوں نے پکڑا تھا کہ جی انہوں نے سارے ایران کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے ساتھ تعلقات تھے. ان کو صرف عمر قید کی سزا. یہاں پہ ایک ہی پاکستان میں کوئی ایک بندہ تھا, میں نام نہیں لے رہا, غلط ہے, کسی نے مرڈر کیا, پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا ایک مرڈر پہ, یہ 198 مرڈر پہ صرف عمر قید کی سزا. تو یہ کیا آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں ایسے بہت سارے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اس کا مطلب کیا ہوا, آپ سنیں, آپ اس کا نیریشن یہ کیوں نہیں بلڈ کرتے کہ خدا نہ خواستہ کل کو یہی میڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار میں اگر کسی کی پشت پناہی میں چلا جاؤں گا تو مجھے جو ہے وہ عمر قید ملے گی, سزائے موت نہیں ملے گی. یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ بھی کوشچن مارک ہے. تو اس جے آئی ٹی رپورٹ نے بہت سارے کوشچن مارکس کھڑے کر دیے. اب آپ آ جائیں کہ جی ایم کیو ایم نے اپنا ایک اسٹانس دیا کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں ہم لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ جی اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. وہ تحقیقات جو علی زیدی صاحب نے رپورٹ بتائی اور آج بھی بتایا کہ جی ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے جس میں 4 سگنیچرز ہیں, تو بھائی وہ 2 سگنیچرز کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ رپورٹ جہاں سے موو ہوئی تھی تو اس رپورٹ کے موو ہونے کے درمیان میں کون سے پیجز تھے جو نکل گئے؟ کیونکہ پہلے تو سارے انکشافات ہوئے کہ جی اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام تھا, فریال تالپور کا بھی نام تھا, اور اب کوئی بھی نام نہیں.